بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبق نمبر 2، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اس چیپٹر میں ہم جو ٹاپکس پڑھیں گے وہ یہ ہیں: اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کے شوق سے آگاہی دینا، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ پیدا کرنا۔ سب سے پہلے ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آتی اللہ و آتی الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح حکم دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سارے اعمال مطلب ہمارے سب نیک اعمال جو ہیں، جو بھی ہم نیکیاں کریں گے ان کا ہمیں اجر نہیں ملے گا، وہ سب ویسٹ جائیں گے۔ تو اگر ہمیں اپنے نیک اعمال کا اجر لینا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اتباع اور فرما برداری ہے۔ مطلب کہ اطاعت جو ہے وہ عربک لینگویج سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں فرما برداری کرنی ہے۔ فرما برداری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حکم ماننا ہے۔ جس طرح ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ مینز کہ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ہمارا پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے رسول صلی اللہ ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، اور ان کی ہر بات ماننا ہم پر لازم ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی باتیں سکھائی ہیں، وہ جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے، بغیر یہ سوچے کہ وہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات آ کر بتاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی باتیں سکھائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کو ماننا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ: تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اس بات کا اجر ہمیں بہت ملے گا، جیسے کہ ہم نے پہلی آیت میں دیکھا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جس سے تمہاری دنیا میں آباد رہے، اور دنیا بھی آباد رہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ملے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کی کئی بھی باتیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے، اور ایک نبی نہیں، کافی نبی بھیجے ہیں تاکہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ اس طرح سے ہم پر جو ہم امتی ہیں، ہم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں، ان کی جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح سے ہم زندگی گزاریں، ان کی کئی بھی باتوں پر عمل کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے قیامت والے دن جب دوبارہ اٹھائے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے، ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں، اپنے ہر اعمال کا اجر لے سکیں۔ اس لیے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو پیغمبر آئے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اچھے کام نہیں کرو گے تو آپ پر عذاب نازل ہوگا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے یہ آپ کو پیغام ماننے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، ٹھیک ہے، جیسا کہ باقی نبی کرتے تھے اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا اسے دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، کیا فرمایا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ مطلب کہ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہم اسی راستے پر چلیں گے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ مطلب اگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تبھی مکمل ہوگی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس کو مانیں گے۔ محبت کا دعویٰ کیا جب نماز ہی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس بات کا کیا فائدہ ہے کہ جب ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، والدین کا ادب ہی نہ کیا، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے، تو کیا فائدہ ہے ایسی محبت کا؟ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اگر ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں تو ہم اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ اگر ہمیں محبت ہوتی، واقعی میں محبت ہوتی تو ہم یہ سب کام کرتے، ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں یہ سب کام مست کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے، جس کی بات کا اندازہ ہمیں اس آیت سے ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو نہ صرف ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ملے گی بلکہ ہمارے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم ساری برائیاں ختم کر دیں اپنے اندر سے، برے اخلاق جیسے جھوٹ ہو گیا، چوری، غیبت، تکبر، ریاکاری، ان سب باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور پھر ہمیں نیکی کے بھی سارے کام کرنے چاہیے، جیسے کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، جب بھی کسی سے بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے حسن اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ سچ بولیں ہمیشہ، جو کام ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی کام ہیں جو کہ ہمیں قرآن سنت سے ملتے ہیں، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان سب باتوں میں عمل کریں، جیسا کہ اپنے والدین کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہمیں باتیں کہتے ہیں ہمیں ان کا حکم ماننا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم کیا کریں کہ ہمیں چاہیے قرآن سنت کو مضبوطی سے تھام لیں ہم، اور صرف ایک ہی راہ نجات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور خوار ہو کے رہ جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نعوذ باللہ ہمیں دوچار ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام یا جو بھی بات آپ سے آ کر کہیں اس بات پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکیں اس بات سے رک جاؤ، جس چیز سے منع کریں وہ کام نہ کرو، ٹھیک۔ نیکسٹ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ صحابہ کرام اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، بلکہ وہ سنت
پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ ان کی فلاح صرف اسی میں ہے، ان کی کامیابی صرف اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کھانے پینے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، بات چیت کرنے میں بھی، مطلب زندگی کے ہر معاملے میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سب صحابہ ایک محفل میں موجود تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے کے پاس تک ہی پہنچے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، تو وہ دروازے پر ہی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے آنے کا حکم دیا، تب وہ اٹھے اور آگے آ کر بیٹھے۔ اس قدر وہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اتنی بات مانتے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک اسی طرح سے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی ان سے محبت کا عملی نمونہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کو انعام ملے گا۔ اور انعام کن لوگوں کو ملے گا؟ انہی لوگوں کو ملے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ انبیاء، صدیقین۔ صدیقین کا مطلب ہے کہ ہمیشہ جو لوگ سچ بولتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ شہداء، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے دین حق کے لیے، اور نیک لوگ، جتنے بھی لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس فار لسننگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔